حجۃ الوداع میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام اپنی پوری امت کے نام۔ اے لوگوں سنو، مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے ساتھ یہاں موجود ہوں گا۔ میری باتوں کو غور سے سنو اور ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اے لوگوں، کسی کو تنگ مت کرو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ تاکہ تم بھی محفوظ رہو۔ اے لوگوں، یاد رہے کہ تم نے اللہ کو ملنا ہے اور اللہ نے تمہارے اعمال کا تم سے سوال کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو ختم کر دیا، لہٰذا آج سے تم بھی سود کو ختم کر دو۔ اے لوگوں، عورتیں تم پر حق رکھتی ہیں اور تم عورتوں پر حق رکھتے ہو۔ اے لوگوں، عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری شریک حیات ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یعنی زنا کے قریب مت جانا۔ اے لوگوں، میری بات کو غور سے سنو، صرف اللہ کی عبادت کرو، 5 نمازیں جو تم پر فرض ہیں وہ پوری کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو اور اگر طاقت رکھتے ہو تو حج بھی کرو۔ اے لوگوں، یاد رکھو اللہ کی نظر میں تم سارے برابر ہو۔ مسلمان کا بھائی ہے، نہ عربی کو اجمی پر اور نہ ہی اجمی کو عربی پر، اور نہ گورے کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے۔ برتری صرف تقوی کی بنیاد پر۔ یاد رکھو تم نے اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ خبردار رہو، میرے بعد گمراہ مت ہونا۔ میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت۔ اے لوگوں سنو، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اے لوگوں، یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ ہی نیا دین لایا جائے گا۔ میری باتوں کو خوب اچھی طرح سمجھ لو۔ اے لوگوں سنو، تم لوگ جو یہاں موجود ہو وہ ان باتوں کو اگلے لوگوں تک پہنچاؤ۔ وہ لوگ اگلے لوگوں تک پہنچائیں گے۔ ممکن ہے کہ بعد والے لوگ میری بات کو بہتر طریقے سے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا اے خدا گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ تو میں چیز غلام رسول نے یہ چھوٹی سی کوشش کی کہ یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آگے اس پیغام کو دوسروں تک مزید پہنچائیں۔